السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے بھائی صاحب نے سوال ارشاد فرمایا ہے کہ قبرستان میں جانے کے بہتر اوقات کون سے ہیں؟ تو میرا بھائی دیکھیں، سب سے بہتر عمل تو وہ ہوتا ہے جو سنت ہو، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہو۔ تو اس میں 1674 نمبر آیت مشکوٰۃ شریف جلد اول قبروں کی زیارت کرنے کا بیان ہے۔ اس میں ام المومنین اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس دن میرے پاس باری ہوتی تھی تو میں ان کو دیکھتی تھی کہ رات کے آخر میں قبرستان کی طرف نکلتے اور فرماتے، سلامتی ہو تم پر اے ایماندار قوم، آئی ہے تمہارے پاس وہ چیز کہ تم وعدہ دیے جاتے تھے، کل تک تم ڈھیل دیے گئے ہو، اور ہم اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ اے اللہ بقیع الغرقد والوں کو بخش دے، یعنی جنت البقیع میں جو دفن ہیں باری تعالیٰ ان کو بخش دو۔ تو یہ تو سب سے بہترین وقت ہے کہ آپ رات کے آخر میں یعنی تہجد کے بعد اور نماز فجر سے پہلے قبرستان کی طرف جاتے تھے اور ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے دوسری حدیث 1675 نمبر حدیث ہے، قبروں کی زیارت کے باب میں مشکوٰۃ شریف جلد اول، کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اے اللہ کے رسول، میں بھی جب قبروں کی زیارت کو جاؤں تو ان کو کیا کہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کہہ السلام علیکم اہل القبور مومنین والمسلمین، اور ان کو اور اللہ تعالی ہم سے پہل کرنے والوں کو اور پیچھے رہنے والوں پر رحم کرے، اور ہم بے شک اگر اللہ نے چاہا تم سے ملنے والے ہیں۔ تو یہ ان سے بات چیت کرو، اور جاتے ہی جیسے اب اپنے لوگوں میں یہ رائج ہے کہ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے اگر ٹھہر نہیں سکتے، جب بھی کہہ دیتے ہیں کہ السلام علیکم اہل القبور والمسلمین والمسلمات۔ تو اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ثابت ہے وہ بہترین وقت کون سا ہے کہ آپ تہجد کے بعد اور صبح کی نماز سے پہلے تشریف لے جاتے تھے اور جنت البقیع والوں کے لیے دعا کرتے تھے۔ اسی طرح اماں عائشہ نے پوچھا تو آپ نے وہ فرمایا کہ اس طرح کہو جا کر ان کو۔ تو دوسری یہ ہے 1679 نمبر حدیث، عائشہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں ام المومنین کہ میں اس گھر میں داخل ہوتی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفن ہوئے تھے، اس حال میں کہ نقاب نہیں کرتی تھی، ایسے ہی کھلے منہ چلی جاتی تھی اور کہتی تھی کہ اس میں میرے شوہر ہیں۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ دفن ہو گئے تو پھر بھی میں اسی طرح کھلے منہ جاتی تھی اور کہتی تھی کہ اس میں میرا خامد اور میرا باپ ہے۔ اور جب ان کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دفن کیے گئے تو پھر میں اس میں داخل ہوتی تھی۔ آپ اللہ کی قسم فرما رہی ہیں کہ پھر میں اس گھر میں
جب داخل ہوتی تھی تو نقاب کر لیتی تھی، اپنے کپڑے باندھے ہوتے، حضرت عمر سے حیا کرتے ہوئے۔ تو اس طرح آپ کے بارے میں تو ہے کہ آپ صبح نماز کے بعد تشریف لے جاتی تھیں، اور نبی علیہ السلام صبح کی نماز سے پہلے تشریف لے جاتے تھے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے قبروں کی زیارت کی فضیلت میں، یہ ہے 1676 نمبر حدیث ہے اسی باب میں، کہ محمد بن نعمان اس حدیث کو نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے ایک کی قبر کی زیارت کی ہر جمعہ کے بعد، یعنی جمعہ نماز کے بعد، یہ بھی نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد عصر سے پہلے جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی زیارت کی تو اللہ تبارک تعالیٰ اس دن کے گناہ بخش دیتے ہیں اور نیکی کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ اس طرح اب یہ 3 ٹائم ہو گئے۔ ایک ٹائم آپ نے پوچھا ہے کہ بہترین، سب سے بہتر وہ ہے صبح کی نماز سے پہلے زیارت کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا، قبرستان والوں کے لیے۔ تو دوسرا ٹائم ہے اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا، کہ آپ صبح کی نماز کے بعد زیارت کے لیے جاتی تھیں۔ اور عام لوگوں کے لیے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرو، وہ ہے جمعے کے بعد، جمعہ پڑھ لو پھر زیارت کے لیے جاؤ تو اس دن کے تمہارے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ تو اگر کچھ اور پوچھنا آپ چاہتے ہیں، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ کئی لوگ تو ویسے ہی، کئی ہمارے علماء تو عورتوں کے لیے منع کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ ان عورتوں پر لعنت ہو جو قبروں میں جاتی ہیں۔ تو اس میں یہ حدیث بھی موجود ہے 1670 نمبر، قبروں کی زیارت کرنے کا بیان ہے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب ان کی زیارت کرو، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ اور دوسری چیز، میں نے تم کو 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کیا تھا، اب جتنے دن مرضی رکھو، جب تک آپ کی خواہش ہو، جتنا آپ چاہتے ہیں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ میں نے تم کو نبیذ سے منع کیا تھا کہ سوائے مشکیزے کے اور کسی برتن میں نہ پیو، اب اس کی بھی میں اجازت دیتا ہوں کہ جس برتن میں چاہو پیو، لیکن نشے کی چیز نہ پیو۔ یہ مسلم شریف میں بھی موجود ہے، اور یہ مشکات والوں نے یہ سب حدیثیں جمع کی ہیں۔ تو اس طرح میرا بھائی، میرا خیال ہے آپ کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ہوگا زیارت قبور کا، وقت کا۔ تو اگر کوئی چیز مبہم رہ گئی ہو تو دوبارہ ارشاد فرما دینا، انشاءاللہ پھر عرض کر دوں گا۔ والسلام، اللہ حافظ۔